حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا۔ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاء الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔ تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تلے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تلے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے؟ میں کہا نہیں، آپ کی مہربانی ہٹ دیں۔ کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائڈ پہ کرو گا، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا، تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو۔ اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کرے تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو وہ میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، پھر اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے؟ میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ پھاڑتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں، تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ٹھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہٰذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، یہ تو تنخواہ دیتا، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائل ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری دو انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر، یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں، اس دور میں، اس
اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو۔ کہتے ہاتھوں میں سراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کو لگی ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق الاعنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے۔ اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے، اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست، یہ بادشاہی میں فقیر، ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے، ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے، اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے، نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کے چل میرا دروازہ۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے حلقے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے، فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا، وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا، مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کبھی اس کو اٹھا لے، کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے تو، کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہتے تو کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے، اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہاں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے قمت علی عمر بن عبدالعزیز، رجعت
انا عمر بن عبدالعزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. محتسب نے جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز. نے بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو. حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر. آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر. حضور بادشاہ ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی بولتے. میرے خیال ہے جوتی گزارنے والا کام موقع نہیں دیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 لوگ جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو. نہیں، آپ ہی کی گھٹ ہے، کسی کو بھی نہیں گٹائی تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹھتے، کپڑوں کو پیوند بھی حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے. اور ایسا بھی ہوتا، یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا، دو جہاں کے بادشاہ، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا اس کا کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنے. فرمایا تم آگ جلاؤ، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے. تجھے منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی کے، میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا، میں آ گیا کار، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا کار. اللہ خیر ہے بھائی، ہٹلر نہ بنو ہر جگہ، ہٹلر نہ بنو. حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے ساؤنو، موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا، حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی. میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا، حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا، سخت دلتا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے ہو، کس طرح موجیں کرے اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا، اور جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے، آخرت میں ذلیل ہو جائے. فرمایا ان کو کرنے دے موج، وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے بند ہوں گی، وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. اس حد فی الدنیا فریح القلب والجس. میرے عزیزوں، یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے، آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بستر بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے. سنو اور یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی، بادشاہی میں فقیری. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں. حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم.
बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हज़रत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी कि जैसे आपका हुक्म है अमीर की बात मान, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है, गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाह अकबर। जहाँ सवारियाँ उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहाँ वो लाके उतारते थे, वहाँ एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके पास बड़े बड़े बक्से थे। उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आओ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फला घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जुर्रत तो करे कोई जुर्रत तो करे काउंसलर साहब को भी आवाज़ देने की, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फायर, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया और गलियों में गुजर, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है। तेरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, का हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हज़रत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसल है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसल है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना, अब मैं ही लेके चलूँगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे। ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर। तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहाँ मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला ज़रूर बयान करना चाहते हैं। कोई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल हैं, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फ़कीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेनी चाहिए, तो ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दिया ना मैंने। किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा? ये अल्लाह खैर करे, मैं क्या हो मैं तो अनुमारे दी गल कर छड़ी, बोले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका लफ्ज़ कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफ़र कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फ़र्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खाने कहने दो को कहता है। कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले भाई। कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के खा करें, बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूँ। कभी क्या करें घर वालों को, बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना, जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा कर देखें, कुछ नहीं फ़र्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अना के दरवाजे खोल रखे, ये रोज़ हमें दूर कर रहे हैं। ये नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है। ये नबी पाक की मोहब्बत